الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون انا كذلك نجزي المحسنين من يريد يومئذ بالمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون ويريد يومئذ بالمكذبين وبأي حديث بعده يؤمنون صلى الله عليه وسلم. دوستوں لوگوں فرمایا وہ سب الگ ریلیشنس ہے مولانا جو کچھ بیان کر رہا ہے حق ہے. یہ کوئی چیز میرے اوپر منتقل فرمائے اس کے بارے میں کوئی خیال ہے کہاں میں کہاں لیجیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس لائق بنائے اس قابل بنائے. میں تو اپنے کو بالکل غصہ ہے جس آیت میں نے دعوت دی ہے میرے دوستوں اتفاق سے رمضان کے بعد میں اس کو بیان کرنا چاہتا تھا. کئی کبھی بیان کروں مختصر کبھی بیان نہیں کر پاتا. آج میں نے دعوت یہی کی ہے کہ اس کے متعلق چند باتیں بیان کروں. ظاہر ہے کہ ہم لوگوں نے رمضان شریف کا مہینہ بلایا بہت ہی مبارک مہینہ خوشحال مہینہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کرم سے ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو روزے کی اگلی سے روشنی. بہت سے لوگ جمع تھے جو میں سمجھتا ہوں میرا رات بھر ہوئے گراوٹ کرتے رہتے. الہ آباد میں زیادہ اس کا بہت دستور نہیں تھا کہ الحمدللہ مجھے آتے لوگ ان صوبوں کے لوگ گئے اور انہوں نے پورے شہر کو وہ اپنے موبائل دور بنا دیا تلاوت کے ذریعے سے اور ذکر کے ذریعے. میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایسے لوگ جمع ہوئے جس کا مجھے اور مان میں نہیں تھا. اس طرح کا خیال ہوتا تھا کہ ہم نے جو محنت مشقت کی ہے ظاہر ہے کہ اس لیے یہاں کو تقویٰ نہیں ہو جائے. رمضان کے روزے کی غرض ہی بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی ہو جاؤ اور اختیار ہو جاؤ. روزے کی خاصیت میں سے ایک ہے کہ آدمی متقی و پرہیزگار ہو جائے. تو متقی و پرہیزگار ہونے کے بعد میرے گھر میرے دل میں خیال ہوا یہ کہا تھا شاید تم متقی ہو جاؤ پرہیزگار ہو جاؤ. جو متقیوں کو بتانا یہ ہے کہ متقیوں کو کیا کیا ملتا ہے. یہ نہیں کہ متقی تقویٰ حاصل ہو جانا خود متاثر دیتے ہیں لیکن تقویٰ ملنے کے بعد کیا نعمتیں ملتی ہیں کیا اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوتے ہیں اس دنیا میں بھی آخرت میں کیا چیزیں حاصل ہوتی ہیں. اس پر میں کلام کرنا چاہتا تھا لیکن وہاں نہیں کر سکا. جو یہ آج میرے ذہن میں آئی اس وقت آئی تھی کہ ان المتقین فی ظلال وعیون. اتنی محنت سے روزہ رکھا دھوپ میں روزہ رکھا سب سے روزہ رکھا متقی ہو گئے. لیکن متقی ہونے کے بعد کیا ہو گئے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
کہ متقی ہونا صرف یہ نہیں کہ تم متقی ہو گئے، بلکہ بہت سے انعامات سے اور بہت سے عوارشوں سے تم مشرف کیے جاؤ گے۔ ان میں سے اس چل رہا ہے جو بڑی پڑھنا، جس کو ہمارے حضرت صاحب بھی دور پڑھتے تھے، اس کو بعض ائمہ بھی پڑھتے تھے جب ہم لوگ رہبان میں آئے، جو بہت عمدہ خوشبو عالم تھے جو اس صورت کو عشاء کے نماز میں پڑھتے تھے۔ ہم یہ جو فرماتے تھے کہ دیکھو اتنی عمدہ صورت رکوع ہے، امام ہمارا پڑھتا ہے سمجھتا نہیں، یہ اتنی اہم بنانی اس کے اندر ہے، فرمانے کرتے تھے مجھے سمجھ نہیں کرتے تھے، دیکھو ہمارا امام کتنا بڑھ سے پڑھتا ہے لیکن سمجھتا ہے، معلوم ہوا کہ ان چیزوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے انعامات کے سلسلے میں بتائے ہیں اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو محنت کی دنیا میں ضرورت کیا ہے تاکہ اللہ سے تعلق بڑھا، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو مشاہدہ کرو گے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوگا، نسبت پیدا ہوگی۔ تو یہ سورج میں چاہا تھا پڑھا دفعہ سے آج بھی پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان المتقین فی ظلال وعیون، متقیوں کی ان المتقین فی ظلال شاعروں ہوں، ان المتقین فی ظلال وعیون، یوں ہی نہیں متقی ہونے کے بعد ان کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا بلکہ تم کو نوازا جائے گا، وہ نوازا یہ ان المتقین فی ظلال وعیون وہ فوات جہنم میں یشربون، چشموں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، ان کو فواکہ پھل دیے جائیں گے جو چاہیں گے، جو آج جو پھل چاہے آپ نہیں دے سکتا، آپ نہیں دے سکتا، لیکن وہاں پر جب بھی خواہش ہوگی، جس پھل کی خواہش ہوگی، جتنی خواہش ہوگی وہ مل جائے گا۔ اس کا اشتہادی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے جب انعامات بیان فرمائے تو اس کا اشتہادی ضرورت ہے۔ عائشہ فرماتی ہے کہ شروع میں زیادہ جنت اور دونوں مدد آیات نازل ہوئی تاکہ جنت کی آیات کو سن رہے قلوب میں شوق پیدا ہو جنت کا اور اعمال صالحہ آسان ہو جائے۔ دولت کی آیتیں اس وجہ سے نازل ہوئی، حضرت عائشہ فرما رہی ہیں تاکہ دولت کی آیتوں کو سے اللہ ختم کرنے قلوب میں خوف پیدا ہو جائے تاکہ معاصی کا چھوڑنا آسان ہو جائے۔ ان المتقین اس طرح پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا بھی ذکر فرمایا اور دولت کا ذکر فرمایا اور بہت کچھ فرمایا۔ آج مضمون عقیم میں اسی پر حضرت مولانا عبد السلام نبی تشریف لائے، اسلام مسلم کے جیسا نہیں جاتے تھے، سینکڑوں سال کوئی نہیں کرتا۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے جو اس کے منتظر تھے کہ آپ لوگوں نے بہت بڑا کام کیا، یہ جلسہ کرتے رہیے وہاں عبدالشکور صاحب نے رائے کیا تھا، اس کی وجہ سے زمین کو آپ نے ہموار کر دیا۔ ہم نے کہا کہ صرف بیج ہوا ہے، ہم نے کوئی کیا، یہ جلسے کی تعریف حضرت فرماتے تھے ہے کہ یہ جلسے جو ہوتے رہے وہ عبدالشکور صاحب نے کام کیا تھا، معبود فرمایا شادی کر دیا تو اس میں اصل کام یہ ہوا ہے جو ہموار ہو گئی پھر ہمارے لیے ہمیں آسانی سے یہاں کام کیا۔ تو ان نعمتوں کا ذکر کرنا جنت کا اور دولت کا یہ ایمان یاد جیسے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جنت کی نعمتوں کا ذکر کریں، دولت اللہ سے ڈرے، بس یہ اللہ چاہتا ہے اور بات ہے ہمارے اندر کہ جنت کا سوال روزانہ کیا کرو، ایک مرتبہ کرو اللہ میری اثر پر جنہ وما قرب الیہا من قول عمل، کہ اللہ جنت کا سوال کرتے ہیں اور ہر اس عمل کا سوال کرتے ہیں جو جنت میں پہنچا دے۔ ہم دولت سے پناہ مانگتے ہیں، اس کا حق ہے قرآن میں باب آئے گا کہ کم کر ایسا تو اسے ضرور اتنا کاری کرو، فرماتے ہیں دولت سے ہم پناہ مانگتے ہیں اور ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں، فرماتے ہیں دولت بھی خوش ہو جائے
رہتی چوڑے پر رکشے میں 3 آدمی جاتے ہیں، ایک آدمی اتر جاتا ہے کہ تاکہ خرابے قانون نہ ہو، پولیس دیکھتا رہتا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ وہ ڈر کی وجہ سے نہیں اتر گیا تو وہاں پر رہتا ہے، کبھی کچھ پڑتا ہے خوف کسی چیز کا، یہ جس سے خوف آتا ہے اسے وہ خوش ہوتا ہے۔ اس طرح بہت فرماتے تھے تو حضرت معاذ نے کہا کیا جان رہے ہیں اسلام مسلمین کی جنت میں جنت اور دوزخ وغیرہ کی ہمارا حضرت نے فرمایا کہ حضرت ہمارے پاس تو موبائل ہی نہیں دیتا، ہمارے پاس ایسا موبائل ہی نہیں۔ اور حضرت ماشاء اللہ سے اٹھے اور مسلمان نکالا اور جو بھی جنت کے آتے سب سب باقی اسی کو بیان کیجیے گا کہ ہمارا بیان نہیں کی بات جو جنت جنت سے نجات پانا تقوی ہے، جنت کے اندر پہنچ جانا دوزخ سے پناہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ نے ہم سے جو روزہ رکھا گیا بھوک پیاس کروایا گیا ہے، یہ نہیں کسی کا تقوی ہے بلکہ اس کے علامات اس کے شمار کر رہا ہے کہ جو متقی ہوتا ہے اس کو یہی چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ ان المتقین فی ظلال ونور وفواکہ مما یشتہون، جو پھل چاہو ملے گا، جو اور پھل اس قسم کا ہوگا۔ ایک صاحب کشف گرو نے لکھا ہے کہ ایک پھل کھانے کا خیال ہوگا کہ یہ پھل ہمارے منہ میں آ جائے گا، کھا لیں، لکھا ہے کہ فوراً وہ پھل آپ کے منہ میں آ جائے گا۔ یہ تصور کیا کہ ہم کو وہ پھل کھانا ہے، فوراً وہ آپ کے منہ میں آ جائے گا۔ اور جس منہ میں جو پھل آپ کے پاس آیا دہلی میں پھل وہاں لگا ہوا رہے گا، جس پھل کو آپ نے کھانا چاہا وہ پھل آ گیا، اور جو کھایا آپ نے دہلی اس چاپ میں لگا ہوا رہے گا۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک سیکنڈ کے لیے انتظار ہو تو لا مقبول جو معمول سے خراب ہو جائے گا۔ اس طرح پر جنت کا پھل کھایا بھی آپ نے اور لگا ہوا ہے، فوائد ایسے ہوں گے، یعنی کہ نہیں پھل ایسے ختم ہو جاتا ہے جیسے تربوز ختم ہو گیا آپ نہیں ختم ہو نہیں، وہ پھل دوسرے ہی ہے نہیں کرتا، اگر میت کو وہ پھل دیا جا سکتا ہے کہاں یہ پھل بات ہے ایک ہی چیز کا۔ تو یہ ہے تقوی کے یہ انعامات ان المتقین فی ظلال ونور وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا، ایسا فرمایا جیسے بچوں کو کہا جاتا ہے بیٹا کھاؤ، تمہارے لیے تو حلوہ بنایا ہے، ہم نے تمہارے لیے حلوہ بنایا ہے، یہ چیز ہے بہت الگ ہے، مجھے بہت مزہ آتا ہے، تمہیں حضرت کو بہت مزہ آتا ہے تو ہم تو وہی کہتے ہیں ان المتقین فی ظلال ونور وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا، خوشی خوشی کھاؤ، کوئی اس کے اندر یہ نہیں کہ کبھی کڑوا ہو کبھی کھٹا ہو کبھی ملاوٹ ہو میٹھا ہو، جیسے تمہاری خواہش ہو اسی اعتبار سے ملے گا۔ وقت ضرور رکھ دیا میں وہ بتا گیا کہ جو برتن جو ہوں گے جو اس میں چائے یا شربت جو دی جائے گی جتنا آپ کی خواہش ہوگی اتنی ملے گا۔ یہاں روز ڈاک بڑھتی ہے، اگر چائے بھر دیا تو بھر دیا، کم دیا کم ہو جائے ختم ہو گیا، اور وہاں یہ بات نہیں، اس سے بھی لے جا کے رہے گی، جتنا چاہے گا اتنی آئے گی، ڈالنے میں ضرورت نہیں پڑے گی۔ وقت ضرور کر دے گیا ان جو پیاریوں کو نے کہا وہ جتنا کھائی جو اتنی آئے گی، آدھی پیلی کھائی آدھی آئے گی، پوری چاہ پوری آئے گی، یہ نہیں کہ آدھی چاہ بھر کے آدھی تو آدھی فلفت ہوتی، اس فلفت سے نہیں اللہ بتائے گا جو یہ فلفت ہوتی ہے جوان سے گھر بنتا ہے اس سے بھی بچائے گا۔ میرے بچے کیا کہیں متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوئے، کسی کی پشت کسی کی طرف نہیں پڑے گی، اسی کی وسط ہوگی کہ نہیں، اگر تھوڑا سا رہتا آپ کی پشت کی طرف کھڑی ادھر آ جائے گی، یہ متقابلین جدھر آپ جائیں گے کسی کا پیچھا نہیں پڑے گا، یہ جنت کے خصوصیات متقابلین۔ متقابل کوئی پیچھا پڑے کوئی سوال ہی نہیں۔ آج کوئی کرسی بیٹھے ہوئے لوگ بناتے ہیں اس کا نہیں دیکھیے گھومتی رہتی ہے لیکن پیچھا پڑتا نہیں بڑی ہو پیچھے پڑتا نہیں پیچھے پڑ جائے گا، لیکن اللہ کی کرسی ایسی ہوگی کہ جدھر بھی بیٹھے کسی کا موقع پیچھا نہیں پڑے گا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔
پھر اس کے بعد فرمایا یہ ان کو چلانا کہتے ہیں ان المتقین فی ظلال وعیون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون اس پر ایک بات اللہ تعالیٰ نے عمل کو کہا کہ عمل جو ایسی نعمتیں ملی ہیں النبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عمل جو ایسے کوئی جنت ظاہر کے صحیح فرما رہے ہیں کہ عمل جو ایسے جنت کو نہیں جائے گا صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ بھی نہیں جائیں گے کہا میں بھی نہیں جاؤں گا مگر کہ اللہ کے گھر آ جائے مگر اللہ کو بار بار کہتا ہے کہ عمل سے جنت جائے گا رسول کہتا ہے کہ عمل سے تم جنت نہیں جاؤ گے بہت آدمی سے بتایا اللہ ہمارے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شان ربوبیت سے کہہ رہا ہے کہ اتنا سبحان اللہ کون اسی سے بڑھ دیتے مگر وہی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کہنے سے اللہ ایک مرتبہ اللہ کہنا دنیا باقیہ سے بہتر ہے ہمارے لوگ وہی فرما رہے ہیں خود سے بات بدل دیتا ہے زبان سے ہماری قلب زبان یہ سب ہے میں بہت زیادہ خوشی بات نہیں ہے اسی سے پہلے میں تم سے لیا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں یہ جو بھی کام کرتے ہیں تو اس اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم عمل کے نہیں کرو عمل سے تم جنت نہیں جاؤ گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایک مرتبہ اللہ کا دو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو اس میں ہم جنت دے دیں گے تو میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان ابدیت میں بات کر رہا ہے کہ کتنی ہی ہم عمل کریں اللہ کے شان نہیں ہے اس کا ہم ویسا حدیث میں آتا ہے کوئی شخص اگر پیدا ہوئے اور اسی وقت سجدے میں چلا گیا زندگی میں سجدہ میں رہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے ہیں وہ شان ابدیت میں یہ اللہ جو کچھ ہم کریں آپ کے شاعر نہیں ہے اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ کوئی سے عمل سے نہیں جائے گا اور اللہ تعالیٰ شان ربوبیت سے فرما رہے ہیں یہ میرا بندہ ہے ہزار پریشانی ہے جب بھی مجھ کو یاد کرتا ہے تو شان ربوبیت سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے عمل کی وجہ سے ہم بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے آتا ہے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ایک شخص اللہ کے سامنے آئے گا گناہوں کے شرم جو ایسے ہے بوجھ کثرت کے گرتے رہیں گے گناہوں اللہ تعالیٰ فرمائے ایک میرا بندہ کیوں وہ پریشان ہوتا ہے ہم ہی نے تو لکھ دیا تھا جس بار تمہیں گناہ کے لیے جانے ربوبیت وہ تو اپنے گناہوں کو چھوڑ کر کے اتنا لازم ہے کہ اس کا گوشت گر رہا ہے اور اللہ کو مانا کہ اے میرے بندے کیوں تو ایسا شرماتا ہے ہم ہی نے تو گناہ نہیں کیا تھا جس بار نے کیا فرماتے ہیں اللہ شاعری اور فرماتے ہیں کہ اگر یہی بات اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ کر دیتا فوراً جانے کا ہو جاتا کیونکہ دو جو شان الگ ہے اللہ کی شان ربوبیت ہے اور بندہ کی شان ربوبیت ہے میرے دوستوں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اپنے انعامات کو بیان کیا ہے یہ نہیں کہ خوشی کچھ ہے بلکہ ہم تم سے عمل کرائیں گے دیں گے یہ نعمتیں تمہارے لیے ہیں مجھے عام ہے بات عمل کے بعد جزا ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ جزا ہر جزا احسان وہر جزا احسان احسان کلمہ کہتے ہیں ہمارے نے کیا رائے کے عبادت کا بدلا رائے کے علاج کرا اور کچھ ہو سکتا ہے تم احسان کرتے ہو کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو کیا میں احسان نہ کروں تم کو بخش لوں وہر جزا احسان احسان رائے کے عبادت کا بدلا رائے کے ساتھ رائے کے ساتھ کا بدلا رائے کے علاج کرا اور کچھ ہو سکتا ہے یہ اللہ کا نشان ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ڈالا ہے کچھ محنت کیا ہے کوئی مشقت برداشت کرو پھر تمہارے لیے جنت کوئی کرنے والا نہیں ہے ہمیشہ کے لیے ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذلک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین اب اس کے بعد ہوئے کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون کلوا وتمتعوا قلیلا انکم کھاؤ پیو تھوڑا مجرم ہو تو حضرت سید الاولیاء
اس آیت کو پڑھتے تھے تو روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ کلو کہا یہ میرے لیے ہے، کلو وتمتعوا قلیلا انکم کھاؤ تم مسلم ہو. یہ حضرت رام اولیاء نے بلایا تھا، اتنا زیادہ خدا رہتے تھے کہ اللہ یہ روز خوش ہے، آج پردہ اٹھے آج ہم کھاتے رہیں گے تو اچھا ہے، کل بھی اچھا نہیں، زیادہ خدا روتے ہی رہے. یہ بہت کافی تھا. ان المتقین فی جنات کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرم ہو، کھاؤ پیو کم. حضرت اولیاء نظام الدین اولیاء کتنا کھانے کا انتظام فرماتے تھے، لیکن اپنے کیا کھاتے ہیں تنبیہ کی جو ہڈی روٹی بچ جاتی تھی اس کو چھوڑ کر کے کھا لیتے تھے، وہ کھانا کھاتے نہیں تھے جو کھلاتے تھے. ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذلک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین. اب جا کے دوسرا پڑھو کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. حضرت اللہ اس کو نہیں دینا، اس کو اپنے اوپر سوال کر لیا. یہ حال ہے، اس آیت کا یہ حال ہوا کہ اتنا روتے تھے کہ کہتے ان لوگ خوش ہیں لیکن پڑھنا آج کے لیے اچھا ہے، کل بھی اچھا نہیں ہے. یہ کہتے روزے زیادہ پتا نہیں کیا ہوگا. یہ بھی دیکھا ہونا چاہیے. ہاں یہ بھی ہے، قرآن میں یہ بھی ہے، عمل بھی ہے نہیں بھی ہے، حال بھی تو ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی بات پڑھی، امام نے اناجت پڑھی، عمر عمل نکال معلوم کے سب کو امام نماز کے گھوڑے پہ چلے گئے، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ داڑھی پکڑ لیا اور کہا اے اللہ جو ذرہ برابر نیکی کا بدلہ نیکی سے دے گی اور ذرہ برابر بدلی بدلا بدلی، اس عبد الرحمان کو آپ سے بجا لیے بھائی کے اللہ. ہمارے مدد فرماتے تھے کہ ہم لوگ مقلد امام حنیفہ تھے، لیکن صرف ابھی احوال کے مختلف ہے، احوال کے مختلف نہیں ہوئے. جیسے احوال کے مقلد ہیں، ہم کو احوال کا بھی مقلد ہونا چاہیے. یہ احوال پیدا کرنے تصوف ہے، یہی سلوک ہے. قول بھی اتباع، عمل بھی اتباع اور حال میں بھی اتباع، حال کی بھی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں نے کہیں دیکھا ابھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے افعال کے احوال تینوں کی اقتدا کرنا چاہیے. تو ساری دنیا ہوگا حالات کوئی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال تھا، پڑھائی میں کیا حال تھا، لوگوں کے سامنے کیا حال تھا، فرض میں کیا حال تھا. بہرحال میرے دوست کو بزرگوں اس پر تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا تھا. زبان سے کہیں میں سوچا بیان کروں، لیکن میں سوچا مثال بیان نہ کروں. یہ جو حضرت ازرا پڑھتے تھے انہیں بولتے تھے کل وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. وہ کہتے تھے کہ امام ابو حنیفہ کے اقوال کے ابھی مقلد ہیں، احوال کے بھی مقلد ہونا چاہتے ہیں. صحیح معنی مقلد ہو کہتے تھے لوگ خانقاہ کے، کیونکہ خانقاہ تو احوال کے جو اس کا نام ہے. خانقاہ اقوال اور افعال کے تو حقیقت، لیکن ان احوال ہی کی درستوں کے لیے مال گنگوئی مال کھانے کے لیے مال سیدھا مسا گنگوئی مال گنگوئی کے ہمارا ہر رائے کہتے ہیں مال محمد کافی رکھنا چاہتے ہیں کہ میں اس کے لیے جاتا احوال. اسی احوال کی اقتدا کے لیے بزرگوں سے حال تقریر پڑھا جاتا ہے تاکہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و افعال ہماری زندگی میں آئے، ان کے احوال بھی آئے، کیسی شفقت تھی، کیسی علاج تھی، کیسی عابدیت تھی، کیسی معرفت تھی، کیسی خشیت تھی. یہ اعمال ہیں، اس کو بھی پیدا کرنے کی ہم لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے. دعا کے اللہ تعالیٰ نے جو پڑھایا ہے اس کو بھی عمل کی توفیقوں کو دے رہی. اللہ تعالیٰ ہر کسی کی آنکھیں دی اور جو صحیح معلوم دین ہے، جو شریعت ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. آپ بتاتے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے.
ہم کو واقعی صالح حال بنا دے، صالح حال بھی ہے، صالح عمل بھی ہے، صالح مطلب صالح حال ہونا چاہیے۔ امام مولوی کہتے ہیں اس کا شیخ ایک خاص معاملہ ہے، شیخ صالح الحال اس وجہ سے انہوں نے کیا اس کو حضرت نے چار نہیں کہا کہ شیخ مولوی راجہ نے صالح الحال فرمایا، وہ کچھ خاص تھی ہے کہ صالحین کی صحبت میں ہے تو صرف صدقہ فی المال، صدقہ فی المال، صدقہ فی الحال کا امام علمانی نے نہیں کیا۔ طرح یہ تھے کہ تین حال تھے، صادق الاقوال، صادق الافعال، صادق الاحوال۔ صادق الاحوال کا لفظ اس کے ذمہ میں کہیں صادق علمانی وغیرہ نہیں لکھا۔ حضرت امام مولوی اللہ الحمدی امام حضرت انہوں نے اپنے کسی مضمون میں بیان کیا لکھو نہیں لیا ہے اور جو عالم آتا تھا اس کے سامنے بیان کرتے تھے، لیکن صادق الحال میں کوئی ہو رہا ہے اس کی بھی فکر ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے اور الحمدللہ رب العالمین، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دے اور قریب کی صحیح سمجھ دے، ہمارے قلوب کو صالح احوال ضروریہ بنائے اور ہمارے دل میں توکل، تواضع، نیکی، فرائض یہ چیزیں ہمارے اندر آئیں اور صحیح معنوں میں ہم اپنے بزرگوں کے جانشین ثابت ہوں اور یہ نائبین ثابت ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔